وہ کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر سلسلہ سفر معراج میں حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے تک کے جو واقعات پیش آئے تھے اس میں سے مختصر کچھ سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی۔ درمیان میں یہ بات بھی پیش آئی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ علیہ السلام گزرتے ہوئے، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ آپ موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر قبر میں نماز پڑھتا ہوا پایا۔ جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچ گئے تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو اپنی امتوں کے پیشوا تھے، امتیں جن کی پیروی کرنے والی تھیں، جو ان کے ائمہ تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ آج سب مقتدی بن کر کھڑے تھے اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام ہمارے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر جمع تھے تو جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آگے کیا حتی اممتہم، یہاں تک کہ میں نے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام باری باری سب نے خطبہ دیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت اس حوالے سے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر نقل کی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نور ہی نور ہے، یعنی اس کتاب کے اندر ایسی روایتیں ہیں کہ جو نورانی ہیں، بڑی ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کرنے والی اس کے اندر روایتیں امام بیہقی لے کر آئے ہیں۔ انہی میں سے یہ روایت بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر نقل کی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے باری باری خطبہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے اوپر نعمتیں کی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا تھا اس میں سے کچھ انہوں نے بیان کیا، اور سب سے آخر میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس انداز میں خطبہ دیا کہ الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا واعطانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا للہ یؤتم بی وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور اللہ نے مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، بہت بڑا ملک عطا فرمایا، اور مجھے ایک ایسی امت بنائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے والی ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیشوا بنایا جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور اللہ نے مجھے آگ سے بچایا، اور آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے چند باتیں اپنی ذکر کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد یوں خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما واصطفانی برسالتی وکلماتی وقربنی الیہ نجیا وانزل علی التوراۃ وجعل ہلاک آل فرعون علی یدی ونجى بنی اسرائیل علی یدی، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، یعنی وہ ہستی بنائی کہ جس سے اللہ نے کلام فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کی، یعنی اپنا رازدار بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر توریت نازل کی، اور میرے ہی ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے
فرعون کو اور آل فرعون کو ہلاک کیا، اور میرے ہی ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یہ کچھ انعامات موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آپ کی ذات پر تھے ان میں سے ذکر کیے۔ پھر سیدنا داود علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، الحمدللہ الذی خولنی ملکا وانزل علی الزبور وَأَلَانَ لِيَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرَ لِيَ الطَّيْرَ وَالْجِبَالَ وَآتَانِيَ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے زبردست حکومت عطا فرمائی اور مجھ پر زبور نازل کی، اور میرے ہاتھوں میں اللہ نے لوہے کو نرم کیا اور میرے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا، یعنی وہ میری اتباع کرنے والے تھے، میرے تابع تھے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کرنے کی قوت اور فیصلہ کرنے کا منصب اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی اور یہ خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والجن والانس وسخر لی الشیاطین یعملون ما شئت من محاریب وتماثیل الى آخر الآیہ وعلمنی منطق الطیر وکل شیء واسال لی عین القطر واعطانی ملکا عظیما لا ينبغی لأحد من بعدی، یعنی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں کو، جنات کو، تمام انسانوں کو مسخر کر دیا اور میرے لیے شیاطین تک کو مسخر کر دیا۔ یہ جنات، شیاطین، عمارتیں، مجسمے اور جو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کو بناتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پرندوں کی بولی سکھائی اور ہر چیز مجھے سکھائی، اور میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور مجھے ایسا ملک دیا جو میرے بعد کسی کے بھی سزاوار نہیں، کسی کے بھی لائق نہیں، یعنی عظیم الشان سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کھڑے ہوئے، حمد و ثنا کی اور اس طرح خطبہ دیا، الحمدللہ الذی علمنی التوراۃ والانجیل وجعلنی ابرأ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذنی ورفعنی وطہرنی من الذین کفروا واعاذنی وامی من الشیطان الرجیم فلم یکن للشیطان علیہا سبیل، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے توریت اور انجیل سکھائی اور مجھے مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو ٹھیک کرنے والا بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کیا، یعنی میرے ہاتھوں پر زندہ کیا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھایا، مجھے کفار سے نجات دی، اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان مردود سے محفوظ رکھا کہ شیطان کا ان کے اوپر کوئی وار نہیں چلتا، کوئی زور نہیں چلتا۔ یہ ان انبیاء کرام علیہم السلام نے جو مشہور انبیاء کرام ہیں، انہوں نے اپنے کچھ فضائل ذکر کیے۔ اس کے بعد وہ ہستی کھڑی ہوئی کہ جس کے فضائل کبھی ختم ہو نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، یعنی ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ علیہ السلام نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی اور یوں ارشاد فرمایا، کلکم قد اثنا علی ربی وانی مثن علی ربی فقال الحمد للہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما، یعنی آپ تمام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، اب میں بھی اپنے رب عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح حمد و ثنا کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور مجھے تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر، یعنی بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ مجھ پر وہ قرآن نازل کیا کہ جس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے، اور میری امت کو تمام امتوں میں سب سے بہتر امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اور میری امت کو اول اور آخر بنایا، اور میرا سینہ اللہ تبارک و تعالی نے کھولا
میرے اوپر سے بوجھ اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، میرے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا اور مجھے ابتدا والا اور انتہا والا بنایا، یعنی خلقت کے اعتبار سے پہلا اور بعثت کے اعتبار سے رسول بن کر جو دنیا میں تشریف لائے اس کے اعتبار سے مجھے سب سے آخر بنایا۔ یہ فضائل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کے کچھ بیان کیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہی تمام فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے افضل ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان وہاں پر گفتگو ہوئی، اور جس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے کچھ فضائل جو اللہ نے ان پر نعمتیں کی تھی وہ بیان کی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کچھ باتیں بیان کی تو ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام میں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ان تمام سے بڑھ کر ہیں اور حضور علیہ السلام کو ان تمام کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر سورہ والنجم میں جو معراج کا اگلا حصہ بیان کیا گیا ہے اس کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اسی ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور دیگر باتیں جو پیش آئی ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان